جناب تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور ان کے اصحاب پر. جناب 9 رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم 2022 کی خصوصی براہ راست نشریات صرف یوٹیوب چینل IAK آفیشیل کے اوپر براہ راست، اور انشاءاللہ ہمارے سیگمنٹس اور قصص کے واقعات انشاءاللہ اور اسی انداز میں سیگمنٹس انشاءاللہ جاری رہیں گے. آغاز میں وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جس انداز سے یہ وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پاکستان میں 9 روزے کو یعنی 90 روزے کو افطار کریں گے اور پھر 10ویں کی طرف بھاگ جائیں گے. اچھا مجھے آج یہ جاننا ہے، مجھے آپ سب بتائیں، مجھے جاننا ہے روزہ لگ رہا ہے کسی کو؟ آج فیلنگ آ رہی ہے ویسی یا امن ہے؟ کیونکہ 8 روزے تک تو الحمدللہ بس وہ نشریات بھی ہو گئی اور روزے بھی ہو گئے. آج نہ جانے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ سہری صحیح نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، لیکن بہرحال اب وہ جو ہے نا عجیب ہی طبیعت ہوئی ہے آج ذرا ویک ہے، آواز بھی بڑا تھوڑی سی ہوگی، تو بس ذرا کوشش کیجیے گا کہ اگر کوئی میرے چہرے پہ کوئی ایسے تاثرات ہوں یا آواز اتنی زیادہ وہ بہتر نہ ہو سو درگزر ہی فرمائیے گا، کوشش کیجیے گا انشاءاللہ. سو بہرحال کوشش یہی ہے کہ ابھی سب سے پہلے آغاز میں جس طرح ہم روزانہ آغاز رمضان میں اس سیگمنٹ میں آغاز کرتے ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں بطور ہدیہ اور عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے، اور اپنے ہی اپنی شمع جلانے کے ناطے حضور کی شان میں کچھ 2 اشعار پڑھ کر اپنی پوری زندگی روشن کرنے کے لیے انشاءاللہ. سو یہ آپ کی خدمت میں اشارہ پیش کرتا ہوں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم عمرہ مخدوم عمر بھی ہے وہی بالی کل ہے. اس پر ہی نظر سنیے گا، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. جناب آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے. ایک تو 2 باتیں، اس یہ کلام مجھے بڑا پسند ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے، اور دوسرا ظاہر ہے کیا کہنے اس کلام کے، کیا 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 کہنے اس کلام کے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور ظاہر ہے اس کو ریسائٹ کرنا، اس کو پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. سو میں تو خیر ویسے ہی بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ کو اس صنف آنے کا ایک شرف مل جاتا ہے مجھے، ورنہ مجھ جیسے خدا کا میں کہاں اس مقام پر. لیکن ظاہر ہے بس کوشش کر لیتے ہیں، شوق بھی ہے محبت بھی ہے، تو بس وہ اسی انداز میں پورا ہو جاتا ہے. سو اتنا مجھے ہے وہ کہ یہ کلام بہت مشکل ہے پڑھنے میں، آئی نو دیٹ،
لیکن بس یہ پسندیدہ تھا میرا بہت زیادہ، تو میں نے کہا ذرا دو اشعار پیش کرتا. جناب ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ جب حاضر ہوں گے. تو نشریات کا باقاعدہ آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن آج جاتے جاتے وقفے سے پہلے یہ سیگمنٹ ایسا ہوتا ہے اس میں آپ سے 2-4 منٹ کھل کے ذرا جو بھی بات کرنی ہوتی ہے ہم کر لیتے ہیں. تو آج بڑا ہی ایک ایسا مومنٹ ہے زندگی کا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آیا ہم کس ٹریک پر جا رہے ہیں، کس سفر پر جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. آج کی بات مجھے بھی کرنی ہے. میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا کہ میں اس بات پر بات کروں، لیکن بس اس کو ابھی یہیں پہ ہی کر لیتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جناب جس انداز سے ہماری ٹرانسمیشن ظاہر ہے ریلیجیس ہے، لیکن یہ وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم آپ سے عام زندگی سب کچھ بات کر سکتے ہیں. دوبارہ جس انداز سے یہ معاملات چل رہے ہیں عدم اعتماد کے اور پاکستان تحریک انصاف کے، کچھ لوگوں نے کہا کیونکہ میرا ظاہر ہے ایک صحافت سے تعلق ہے، میں نے کیے شوز وغیرہ، تو مجھے بڑا لوگ کہہ رہے تھے آپ شو کیوں نہیں کر رہے واپس، ہمارا دا ویو آتا تھا علی اسٹوڈیوز کے اوپر، اس کے علاوہ بھی چیزوں. میں نے انشاءاللہ شروع کرنا ہے. میں نے چینل کھولا ہے علی رحمان آفیشیل کے نام سے یوٹیوب کے اوپر، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میری کوشش ہے کیونکہ ظاہر ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں دیگر میرے، پھر اس کے علاوہ رمضان نشریات بھی ہے. تو کوشش یہی ہے انشاءاللہ کہ وقت نکالیں اس چینل کے لیے بھی ذرا کچھ ایک پوڈ کاسٹ اور جرنلزم کے لیے حوالے سے بھی چیزیں چلتی ہیں. بہرحال جناب سمجھ سے باہر ایک معاملہ ہے. سمجھ سے باہر کیا معاملہ ہے؟ سمجھ سے باہر معاملہ یہ ہے عدم اعتماد اور پاکستان تحریک انصاف. یہ دونوں کے دونوں یہ عدم اعتماد جس انداز میں یہ لوگ پہلے پی ڈی ایم آئی تھی وہ ٹوٹی، اب عدم اعتماد آئی. پہلے اسد کیسر صاحب گئے، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب گئے، سمجھ لیں ایک طریقے سے کیا سمجھ لیں گے گئے، اب وہ وزیر اعظم نہیں رہے. جس انداز سے معاملات زندگی جاری ہیں، جس انداز سے یہ چیزیں جاری ہیں، کل اجلاس بھی ہوا، کل احتجاج بھی ہوا، یہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ملک کے لیے بڑا پریشان کن ثابت ہو سکتی ہیں یہ چیزیں. یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں یہ چیزیں اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے. اس کی دو وجوہات ہیں. سب سے پہلی اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر اس انداز میں لڑا جائے گا، آپ کے نواز شریف صاحب آئے، آپ پیغام یوتھ کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ پیغام بڑے بچے بوڑھوں کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ باہر کو تو چھوڑ دیں، ان کی بات تو بعد میں کریں، پہلے اپنے ملک کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کشمیر کی عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ سوال یہ ہے نا. آپ 5 سال 2 دفعہ حکومت کر کے جائیں، ایک آپ پوری حکومت کر کے جائیں، سب حکومت کا. عمران خان صاحب آئے ہیں، ملک کا بیڑا غرق تھا، یہ ہر بندہ جانتا ہے. میں اپنی رائے نہیں پیش کر رہا، میری وہ ویلیو نہیں، میں اپنی تھاٹ بتا رہا ہوں، اپنی رائے تھونپ نہیں رہا بتا رہا ہوں. تو سب جانتے ہیں کہ ملک کا کیا حال تھا. عمران خان دراصل ہماری آگے آنے والی نسلوں کے لیے کام کر رہے تھے، جو پچھلے کام کر کے گئے وہ اس اپنے لیے کام کر رہے تھے. دراصل یہ ہم اپنے لیے کر رہا تھا، ہمارے لیے کر رہے تھے، آنے والی نسلوں کے لیے کر رہا تھا. اب آپ یہ سوچ لیں کہ یہ عمران خان گیا، مجھے نہیں پتا پیٹرول مہنگا کتنا ہوا. اب میں ایک بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے پتہ لگا مجھے، لیکن ہمیں چلے چھوڑ دیتے پیٹرول مہنگا کتنا ہوا، آٹا مہنگا کتنا ہوا، چینی مہنگی کتنی ہوئی. یہ یاد رکھیے گا ہم سب آج بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم سب آج بھی یہ بولتے ہیں کہ جناب بڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا، فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا. گھر میں اگر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی ہو جائیں تو فوراً بات اولاد کی جائیداد تک آ جاتی ہے کہ جناب اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو جائیداد اس کے نا ہوتا ہے نا. ہمارا معاشرہ ایسا، بات یہ ہوتی ہے. جب آپ اپنی اولاد کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں تو یاد رکھیں کہ اب یہ گیا، اب جب ہم جائیں گے تو جب ہماری اولادیں ہوں گی نا اس دنیا میں، اور اگر قیامت برپا نہ ہوئی خدا کی والی، تو یقین جانے یہ لوگ اپنی قیامت کا انتہا دیں گے اس ملک کے اوپر. یہ چیز کلیئر ہے. عمران خان کے ساتھ پہلے اس کو لائے گئے، پھر اس انداز سے ہٹایا گیا، پھر بیچ میں معاملات شروع ہوئے ساری چیزوں کے، جس میں لوگوں نے بولا نہیں یہ وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ووٹنگ نہیں، آئین کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. مسترد ہو گئی عدم اعتماد. عمران خان صاحب خوش تھے، اب سپریم کورٹ نے لے لیا. اب یہ معاملات یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. اور میں اپنے آپ کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی پولیٹیشین تو سمجھ میں مجھے آیا نہیں آج تک، لیکن بہرحال
اگر ہم اس وقت اگر ہم کہیں سیف تھے، کسی بہتر ہاتھ میں شاید تھے، تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب تھے. اب شاید میں نے بھی بولا ہوگا بیچ میں، شاید بہت سارے لوگوں نے بولا ہوگا خان نے آ کے تنگ کر دیا، لیکن سر اس تنگ کرنے کا مطلب یہ تھا، آج کل عوام نے اجلاس میں دکھا دیا، جتنی عوام تنگ تھی اس سب نے بتا دیا. اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم تنگ ہیں، ہم اپنے لیڈر کو گالی دیں، پیار کریں، محبت کریں، ہم جانے تم جانو، تم لوگ بیچ میں نہ ہو، فائدہ نہ اٹھاؤ بھائی جان. بات یہ ہے کہ ہم اب آپ لوگوں کے ساتھ مرنے سے بہتر ہے، آپ لوگوں کے ساتھ جینے سے بہتر ہے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ڈوب جائیں. یقین جانے یہ بہت بہتر ہے، یہ لاکھوں میں ایک بات ہے. لیکن بہرحال اب کیا کہنے، اللہ ہی رحم کرے. اور اب اس ملک کا، اگر کل عمران خان صاحب بھی ایک اسپیچ کرتے ہوئے کہہ جاتے نا کہ اب اللہ حافظ ہے پاکستان کا، تو یہ دوسرا ٹھپا لگ چکا ہوتا. بہرحال خیر، ایک وقفہ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتا.